اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اگر تم میرے دین سے منہ پھیر لوگے تو میں تمہیں بدل کے کوئی ایسی قوم لے آؤں گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے۔ میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہمیں ختم کر کے کوئی ایسی قوم لے آئے جو اس کی فرما بردار ہو، جو اس کے کہنے کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کرے، جو اللہ کے ہر آرڈر کو من و عن تسلیم کرے۔ میرے معزز دوستو، آج اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج مسلمان اوپر سے کچھ ہیں، اندر سے کچھ ہیں۔ یہ جو اوپر خول نظر آ رہا ہے چہرے کے اوپر، جناب والا اس کے چہرے کے اندر کئی چہرے چھپے ہوئے ہیں۔ بھائی کے سامنے اور چہرہ ہے، بیوی کے سامنے اور چہرہ ہے، باپ کے سامنے اور چہرہ ہے، دوست کے سامنے اور چہرہ ہے، دشمن کے سامنے اور چہرہ ہے۔ اس ایک چہرے کے اندر کئی ہزار چہرے چھپا رکھے ہیں۔ میرے معزز دوستو، آج ایک واقعہ پڑھ کے بڑا افسوس ہوا۔ کراچی کے اندر DHA 8 کے اندر جامع مسجد زکریا کے اندر ایک عورت جاتی ہے جو مسجد کی پڑوسن ہے۔ وہ جا کے امام مسجد سے کہتی ہے، جناب آئندہ آپ نے سپیکر کے اندر اذان نہیں دینی۔ وجہ پوچھی جاتی ہے کہ بی بی کیوں نہیں دینی؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ آپ کی اذان کی وجہ سے میرے گھر کے اندر جو کتا ہے وہ اذان کی آواز سن کے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس لیے آئندہ آپ نے سپیکر نہیں چلانا۔ وہ اپنی اپروچ کے ساتھ، اپنی جان پہچان کے ساتھ جامع مسجد زکریا کراچی کے اندر وہ سپیکر بند کروا دیتی ہے۔ مسلمان خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور جناب والا یہی تو جناب والا حق اور باطل کی پہچان ہے۔ آج حق اور باطل کا مارکا جاری ہو چکا ہے۔ آج حق اور باطل کے گروہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو چکے ہیں۔ آج جناب والا حق والے علیحدہ ہو چکے ہیں، باطل والے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ میرے معزز دوستو، اگر دین اسلام کی بات سن کے آپ کا دل دین پہ عمل کرنے کو کرتا ہے تو آپ خوشی منائیے کہ آپ اہل حق ہیں۔ اگر جناب والا دین کے باتوں پہ عمل کرنے کو آپ کا دل بھی کرتا ہے اور آپ معاشرے کے اندر اس کو پھیلانے کی تڑپ بھی رکھتے ہیں تو پھر آپ خوشی منائیے کہ آپ اہل حق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ میرے معزز دوستو، آج اخلاقیات کا جنازہ اس حد تک نکل چکا ہے، ہمارے سامنے اگر کوئی ہمیں گالی دے، اگر ہمارے سامنے ہمارا نقصان کرے، اگر ہمارے سامنے ہماری پراپرٹی کا نقصان کرے تو ہم جناب والا دن رات ایک کر کے اس بندے کا پیچھا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے قرآن کی توہین کی جائے، ہمارے سامنے اسلام کی توہین کی جائے، ہمارے سامنے دین اسلام کا مذاق بنایا جائے، ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیوں کو کوئی بندہ بکواس کرے اور ہمارے سامنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے تو جناب والا وہ بندے اٹھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اسلام موجزن ہے، جن کے دلوں کے اندر اسلام کی چنگاری ہے۔ میرے معزز دوستو، اگر آج ہم دین اسلام کے لیے دفاع کرنے کے لیے نہ اٹھے تو میرے معزز دوستو، کل جب دجال آئے گا، جس کے پاس طاقتیں بھی ہوں گی، جس کے پاس فوج بھی ہوگی، جس کے پاس اپروچ بھی ہوگا، جس کے پاس جناب والا اللہ نے اختیارات بھی دیے ہوں گے، جو ایمان ہمارا ہمیں مسجد تک نہیں لے کے جا رہا۔ ابھی 15 دن گزرے ہیں رمضان کو گزرے ہوئے، جناب والا جو ایمان ہمارا ہمیں مسجد تک نہیں لے کے جا رہا، جو ایمان ہمارا مسجد کی اذان سننے پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈسٹرب ہونا پڑ رہا ہے، اور جو جناب والا دین اسلام کی باتوں پہ عمل کرنا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، ہم شادی سنت کے مطابق کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم جناب والا اللہ اکبر کی آواز سن کے مسجد میں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم زکوٰۃ اور عشر دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم جناب والا مسجد کے اندر جا کے نکاح کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم سیاست کو جناب والا مسجد کے اندر ڈسکس کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو میرے معزز دوستو، پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، آپ اپنی پہچان کی فکر کیجئے، آپ اپنے گروہ کی فکر کیجئے، کیونکہ میرے معزز دوستو، مسجد ہی تو وہ عبادت گاہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کے اخلاق کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مسجد ہی تو وہ عبادت گاہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کو رہن سہن کا درس دیا جاتا ہے۔ مسجد ہی تو وہ عبادت گاہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کو جناب والا ان کے عروج کی داستانیں سنائی
سکھائی جاتی ہیں۔ مسجد ہی تو وہ عبادت گاہ ہے جس کے اندر جناب والا مسلمانوں کو سیاست سکھائی جاتی ہے۔ مسجد ہی تو وہ عبادت گاہ ہے کہ جس کے اندر جناب والا مسلمانوں کی عروج اور جناب والا ان کے زوال کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ مسجد ہی تو وہ عبادت گاہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کے اخلاق کو سنوارا جاتا ہے۔ میرے معزز دوستو، جب تک سیاست مسجد میں رہی اس وقت تک ابو بکر خلیفہ بنے، جب تک سیاست مسجد میں رہی اس وقت عمر فاروق خلیفہ بنے، جب تک سیاست مسجد میں رہی تو عثمان غنی خلیفہ بنے، جب تک سیاست مسجد میں رہی تو علی المرتضی خلیفہ بنے، جب تک سیاست مسجد میں رہی تو جناب والا حسن مجتبی خلیفہ بنے، جب تک سیاست مسجد میں رہی تو امیر معاویہ جیسا خلیفہ بنا، اور جب جناب والا مسجد کے اندر سے سیاست کو نکال دیا گیا، یزید اسی وقت آیا، شمر اسی وقت آیا، دنیا کی ملوکیت اسی وقت آئی۔ میرے معزز دوستو، آج جو لوگ مسجد کے اندر اذان سننا پسند نہیں کر رہے، وہ جناب والا میرے نبی کے دین کو مسجد کے اندر لانا کیسے پسند کریں گے؟ ہماری زندگیوں کے اندر دین لانا کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے میرے معزز دوستو، ہمیں اپنے کھولوں کو اتارنا پڑے گا۔ آج ہمارے چہروں کے اوپر جو منافقت کے کھول چڑھے ہوئے ہیں، آج ہم کہتے ہیں مسجد کے اندر مسئلہ وہ ہو جو چودھری صاحب کا پسندیدہ ہو، مسجد کے اندر بات وہ ہو جو علمبردار صاحب کی پسندیدہ ہو، مسجد کے اندر بات وہ ہو جو معاشرے کے اندر تفرقہ نہ ڈالے، مسجد کے اندر بات وہ ہو جو جناب والا منافقوں کو بھی اچھی لگے، مسجد کے اندر بات وہ کی جائے جس کو سن کے جناب والا سب کہیں بڑی اچھی بات ہے۔ میرے معزز دوستو، جب حق بات بیان کی جائے گی منافقین جلیں گے، جب حق بات بیان کی جائے گی تو جو جناب والا وراثت کھانے والے ہیں ان کو جناب والا کڑن ہوگی، جب حق بات بیان کی جائے گی تو منافقین کو جناب والا سڑکن لگے گی، اور جب حق بات بیان کی جائے گی جو لوگ اوپر سے دین اسلام کے دعوے دار ہیں اور اندر سے دین اسلام پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، ان کو جناب والا مولوی کی بات ناپسندیدہ لگے گی، ان کو قرآن بھی ناپسندیدہ لگے گا، ان کو اذان بھی ناپسندیدہ لگے گی۔ اس لیے میرے معزز دوستو، ہمیں آج یہ طے کرنا ہے ہم کس گروہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔